تو پنجاب کا 5,000 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا گیا ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشنز میں بھی 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کم از کم اجرت کو بھی 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دیا گیا ہے۔ بخاری صاحب، اگر اس بجٹ کا دیگر صوبوں کے بجٹ سے موازنہ کریں تو کیا یہ بجٹ زیادہ عوام دوست نہیں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرا سال ہے کہ اس حکومت نے پنجاب میں ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے۔ جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے چند فیصلے ایسے کیے ہیں جو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ کام گراس روٹ لیول پہ صرف پنجاب میں ہوئے ہیں۔ پنجاب نے کبھی شور نہیں مچایا کہ ہمیں وفاق پیسے نہیں دے رہا، ہمیں یہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے انحصار کیا ہے سارا اپنے وسائل پہ، وچ از اے ویری پازیٹیو تھنگ۔ میرے خیال سے صوبوں کو یہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% بڑھایا ہے۔ اگر پینشنر کے بھی 10% کر دیتے تو کیا ہی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے منیمم جو ویجز ہیں وہ 37 سے بڑھا کے 40 کر دی ہیں۔ بہت اعلیٰ فیصلہ ہے۔ میں خاص طور سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ 3 چیزیں ہیں۔ تعلیم کا بجٹ 21% اضافے سے 811 ارب ہو گیا ہے، جبکہ وفاق میں جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے پتھیٹک، ایشیا میں بلکہ دنیا میں سب سے کم۔ آگے آ جائیے۔ صحت کا بجٹ بھی 17% اضافے کے ساتھ 630 ارب ہو گیا ہے، وچ مینس گراس روٹ لیول پہ قریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انہوں نے کہا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 764 ارب رکھے۔ خدا کے واسطے مریم نواز صاحبہ الیکشن بھی کروا دینا بلدیاتی ساتھ ہی۔ سارے صوبے آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ کل دیکھا سندھ کے جو وہاب ہے، مرزا وہاب جو میئر ہے، اس نے کتنا کرٹیسائز کیا کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہے، بلدیاتی ادارے ہی ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر موجود ہیں اور ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو اگر پورا کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ بخاری صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وفاق کا جو بجٹ ہے وہ بڑے اہم سیاسی موڑ پر کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو یہ کہا ہے کہ بجٹ ووٹنگ میں حصہ نہ لیں۔ دیکھیے، وہ میں پھر کہوں گا وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، الیکشن جیتنے کے فوراً بعد بلاول بھٹو نے پی ٹی آئی کو آفر کی تھی کہ آئیے ہم مل کے حکومت بناتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ جی۔ پھر ابھی یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو حکومت چھوڑ دیں گے، مگر الٹیمیٹلی پھر اسی تنخواہ پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی کی، پہلے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا؟ بس اب تو یہ رجیم گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، جو نہیں بن کے دی، اس لیے کہ کوئی بھی بانی کے رویے کے ساتھ اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی میرے خیال سے ایک ایسی کوشش ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی۔ وہ کیوں آئے گی؟ والد پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، 2 صوبوں میں وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، 2 صوبوں میں گورنر ان کے ہیں، وہ کیوں چھوڑیں گے حکومت بھائی؟ تو یہ ہوتا ہے صرف پریشر بڑھانے کے لیے تاکہ آپ کے لیے بہتری کی گنجائش مزید نکل آئے۔ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے بیچ کوئی چیز کامن ہے۔ جو زبان بانی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں استعمال کر چکے ہیں، جو قید و بند کی صحبتیں انہوں نے زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا آپ کے سامنے ہے۔ تو بخاری صاحب، ایک اور افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، پریٹیکسٹ استعمال کیا گیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی جنگ ہو رہی ہے جی وہاں۔ او بھائی، ابھی تو 6 مہینے تک پہلے تک آپ نے جو سودے کیے ہوئے ہیں وہ 6 مہینے تک وہی پرانی ریٹ کے اوپر وہ آتے رہیں گے۔ آپ نے اینٹیسپیشن جو پیسے بڑھا دیے ہیں، تھوڑا سا خیال کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ نو ہیون وڈ ہیو فالن، لیکن یہ کر دیا گیا۔ آبویسلی اس کے اوپر کرٹیسزم آئے گا، اس لیے کہ اس کا بوجھ غریب آدمی پڑنے جا رہا ہے۔ کرائے بڑھ جائیں گے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور جو قیمت ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے آپ کو پتہ پھر عرصے لگ جاتے ہیں اس کو واپس لانے میں۔ سو میرا نہیں خیال کہ اس وقت بجٹ اس وقت منظوری کے مراحل میں ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ ایک پنگا، تو انہی چیزوں کو تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ منی بجٹ ہے۔ جی بخاری صاحب، ویسے بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جنگ کے اثرات بھی جو ہیں وہ یہاں تک نہیں آئے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے یہ مہنگائی کے بوجھ تلے پسی عوام پر کسی ظلم سے کم نہیں ہے۔ پروگرام کا وقت ہو گیا ختم، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔